اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیص کے کالر میں ہمیشہ زہریلا کیپسول رکھتا تھا تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا اگر ناگزیر ہو جائے تو ایسی زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ راک کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں وہ چلتا آہستہ آہستہ برساتی نالے کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ یہاں صرف برسات کے دنوں میں نالا بہتا تھا، بصورت دیگر یہ نالا خشک رہتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس برساتی نالے کے شکل میں بھارتی فوج کو ایک زبردست ڈیفنس لائنز مل گئی تھی، کیونکہ 10 فٹ گہرے اس نالے کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سلیم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے استقبال کے لیے اس نالے کے گردا گرد مورچہ بندیاں کی گئی ہوں گی۔ وہ کبھی کبھی یہاں سے 2-3 کلومیٹر شمال کی طرف ہٹ کر بھی سرحد عبور کر لیا کرتا تھا، لیکن اسے اس نالے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے خاصا میدان دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے میسر آ جاتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ دشمن نے یقیناً اس کھلے علاقے میں بھی بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوگا۔ اگر کوئی سہولت اسے مل سکتی تھی تو اسی خشک برساتی نالے سے مل سکتی تھی۔ دوسرے راستے کی طرف تو گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کی چیتی ایسے ہوشیار آنکھیں اندھیرے کی چادر میں دور اندر تک جھانک لینے کی قوت رکھتی تھی، اور کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا، یوں جیسے زمین اس کے قدموں نے جکڑ لیا ہو۔ یہ بالکل غیر ارادی فعل تھا، لیکن اس کے کچھ محرکات ضرور تھے۔ انہی قدموں پر سلیم اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اپنے راستے پر پھیلتی جا رہی تھی، جب اسے خود سے بمشکل 8-10 گز کے فاصلے پر ایک باریک تار دکھائی دیا۔ دوسری ہی لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہاں رک گیا تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس تھا۔ اسی تار کمانڈو اور جاسوس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بڑی ہوشیاری سے سرحدی علاقے میں پھیلایا جاتے تھے، جن کا سلسلہ ایک انتہائی حساس ریڈار نما آلے سے جڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرحد پار سے آنے والے کا پاؤں اس تار سے ٹکراتا، فوراً ہی وہاں سے فاصلے پر موجود ریڈار پر اس کی سمت کا اندازہ ہو جاتا۔ سرحد پار کرنے والا یہی سمجھتا کہ یہ ٹیلی فون تار ہے اور اس کے ٹکرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری طرف دشمن کو اس کے نقل و حرکت اور پوزیشن کا علم ہو جاتا، جس کے بعد اس کا بچ نکلنا نہایت ناممکن ہو جاتا تھا۔ سلیم کا دل ایک لمحے کے لیے تو دھک کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس ریتیلی صحرائی علاقے میں بھارتی سیکورٹی فورس نے ایسا جال پھیلایا ہوگا جہاں غیر قانونی سرحد عبور کرنے والے کی تعداد دوسری سرحدوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے اس نے بڑے احتیاط سے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور جھک کر تار کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنے تھیلے میں رینگ گیا، جہاں سے اس نے اپنا واحد ہتھیار نکالا۔ یہ ایک چھوٹا سا چاقو تھا، لیکن اسے صرف چاقو سمجھ لینا زیادتی تھی۔ اس میں 4-5 مختلف قسم کے اوزار موجود تھے، جن میں ایک چھوٹا سا بمشکل 3 انچ لمبا پلاس نما کٹر بھی تھا۔ سلیم نے احتیاط سے اسے کھولا، اس کی دھار کا جائزہ لیا، پھر تار کی طرف دیکھا اور دوسری ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کر تار وہیں۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ چاند کی ڈھلتی تاریخیں ہیں اور اس علاقے میں پاکستان انٹیلیجنس کی دوسری ایجنسیاں بھی عمل ہے۔ یہی وہ دن تھے جب بھارت میں موجود ایجنٹ سرحد عبور کر کے اپنے وطن واپس لوٹتے تھے۔ اسے خود سے زیادہ اپنے ان ساتھیوں کی فکر دامنگیر تھی۔ اب صبح ہونے تک وہ سب لوگ محفوظ تھے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے بھارتی سیکورٹی فورسز اس تار کا سلسلہ نہیں جوڑ سکتے تھے۔ اگر وہ رات ہی کو یہ آپریشن شروع کر دیتا تو ایجنٹوں کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اندھیرے میں اس تار کا سلسلہ جوڑ دینا بھارتیوں کے لیے ممکن نہ ہوتا، اور اس طرح سے روشنی کے اہتمام کرنے کا مطلب یہی ہوتا کہ وہ ایجنٹوں کو آسانی سے راستہ دکھانے کی سہولت خود مہیا کر دیتے۔
اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھارتی سیکورٹی ایجنسیز ایسا بھی خطرہ مول لے۔ انہیں بہرحال صبح کا انتظار کرنا تھا۔ ریڈار سکرین سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کیپٹن اشونی کمار اب بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے درختوں اور جھاڑیوں کی جھرمٹ میں اپنا چھوٹا سا آپریشنل کیمپ لگایا تھا، جہاں سے سرحد پر دور دور تک پہلے اپنے جوانوں کو براہ راست ہدایات دینے کے لیے کرنل بخش کے سامنے جدید ترین آلات موجود تھے۔ حیرت ہے ابھی تک وہ سرحد میں داخل ہی نہیں ہوا، اشونی کمار بڑبڑایا۔ وہ سرحد میں ہی نہیں بلکہ کافی اندر تک داخل ہو چکا ہے۔ کرنل بخش نے، جس کی نظریں ریڈار سکرین پر گڑی تھی، اپنے ماتحت سے کہا، اور کیپٹن اشونی کمار نے چونک کر اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر سر، ریڈار سکرین کی طرف غور سے دیکھو، کرنل بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اشونی کمار نے ریڈار سکرین پر نظریں جمائی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ ریڈار سکرین پر سمت بتانے والے بڑے سے ڈائل کی گھڑی کسی درخت کے کٹے ہوئے شاخ کی طرح ایک طرف گری پڑی تھی۔ گو کہ ریڈار کے باقی تمام لائٹس جل رہی تھی، لیکن کسی ڈائل میں حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اب بچوں کے کھلونے کی سی ہو چکی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ان کے طرف سے بچھائے گئے تاروں کے جال میں سے کوئی تار کٹ گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس ریڈار کا کام ختم ہو چکا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کی منہ سے نکلا۔ کیپٹن، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ شیر کو مچھان باندھ کر شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا شکار تو کھلے جنگل میں کھیلنا ہوگا، جس میں شکار اور شکاری کے پاس برابر کا چانس ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی زندگی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، وائٹ فلاور جیسے چیتے کو گھیرنے کے لیے ہمیں اپنے ایک دو جوانوں کی بلی تو دینی پڑی، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کرنل بخش کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ کیپٹن اشونی کمار کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے آج تک کرنل بخش کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت کرنل کی حالت اس زخم خوردہ شکاری جیسی تھی جس کی رائفل سے گولی نکلنے سے پہلے شیر اس کی کن پٹی پر زوردار پنجہ مار کر بھاگ گیا ہو۔ اس معاملے کو مجھے خود ہی دیکھنا ہوگا، یہ ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ کرنل بخش کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی آٹومیٹک گن اٹھا لی اور اپنی حالت جنگ کی سی پوزیشن میں پکڑے اپنے خیمے سے باہر آ گیا۔ کیپٹن اشونی کمار اس کے تعاقب میں چوکنا ہو کر چل رہا تھا۔ اس نے سیدھے چلنے کے بجائے اب جنوب کی طرف ہٹنا شروع کر دیا تھا اور دشمن کی تعاقب کے بالکل برعکس ان کے سامنے آنے کے بجائے پہلو کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں مستقل ایسے ہی انتظامات ہوں گے اور اسے بہرحال اپنے مشن مکمل کرنا ہے۔ یوں بھی ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس نے زندگی میں لڑنا سیکھا تھا، اپنی پوری قوت اور استعداد کے ساتھ وہ میدان کود جانے کا عادی تھا۔ نتائج اس نے ہمیشہ حالات اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیے تھے۔ جب اپنی دانست میں وہ قدرے محفوظ علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے برساتی نالے کی طرف اندازے سے بڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے مزید مسافت اسے نالے تک لے آئی۔ نالے سے کچھ فاصلے پر ہی وہ رک گیا۔ اب وہ زمین پر قدموں کے بل بیٹھا اپنی دانست فضا میں موجود خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئے دور اندر تک جھانک رہی تھی۔ 3-4 منٹ وہ اپنی پوزیشن میں رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب اچانک کسی برقی عمل کے تحت وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں لوٹ آیا۔ اس کے حساس کانوں نے صحرائی علاقے میں فوجی بوٹوں کی دمک کو محسوس کر لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن نے اس کے استقبال کے لیے اپنی سیکورٹی فورسز کو خاصی دور تک پھیلا دیا ہے اور ابھی اسے اور دور ہٹ کر اندر داخل ہو جانا ہوگا۔
اپنے ذہن میں ایک لائے عمل طے کرتے اس نے دوبارہ اس سمت چلنا شروع کر دیا۔ اپنا ہر قدم وہ اس طرح سنبھال کر رکھ رہا تھا جیسے ریتیلے زمین کے بجائے دلدل میں چل رہا ہو، جہاں کسی بھی لمحے اس کے ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ 15-20 منٹ تک وہ اسی پوزیشن میں چلتا رہا۔ اب وہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کے قد سے خاصی بلند جنگلی گھاس کا سلسلہ دور تک پھیلا چلا گیا تھا۔ اس علاقے میں بھارتی حکومت کی کوششوں سے کھیتی باڑی کو رواج دیا گیا تھا اور گزشتہ 4-5 سال سے یہاں اچھی خاصی فصل پیدا ہونے لگی تھی۔ سلیم اور اس کے دشمن کے لیے اب یکساں مواقع تھے۔ جہاں وہ خود کو اس علاقے میں چھپنے کی جگہ پا کر قدرے محفوظ خیال کر رہا تھا، وہاں عین ممکن تھا کہ دشمن نے بھی اس کی متوقع آمد کا یہیں خیر مقدم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہو۔ جنگلی گھاس کے سلسلے کے نزدیک پہنچ کر وہ رک گیا اور چند لمبے سانس لے کر خود کو تازہ دم کرنے کے بعد اس نے پہلا قدم گھاس پر دھرا۔ اسے احساس ہو گیا کہ آدھی سے زیادہ گھاس خشک ہو چکی ہے، جس پر قدم رکھنے سے بڑی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے علم تھا کہ اس علاقے میں گیدڑوں اور سور کی موجودگی کی وجہ سے ایسی آوازیں پیدا ہونا معمول کی بات ہے، جس پر سیکورٹی والے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ گھاس کے اندر پہنچ کر اس نے آسمان پر نظر دوڑائی۔ رات رینگ کر بالکل اس کی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور پنچم سے وہ صحرائی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جو اس علاقے کے ریتوں کو ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی۔ آج ہوا کا زور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سی آسمان پر پہلے ستاروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جلد ہی اسے اپنا مطلوبہ ستارہ دکھائی دے گیا۔ ستارہ شناسی اس نے ایک بوڑھے اسمگلر سے سیکھی تھی جو اسے پہلے سرحد عبور کرا دیا کرتا تھا۔ اس بوڑھے اسمگلر نے اسے صحرائی علاقے میں آسمان پر رات ایک پہر بیت جانے کے بعد نمودار ہونے والے ستارے سے متعلق خاصی اہم معلومات بہم پہنچائی تھی۔ صدیوں سے یہ لوگ ستاروں کی مدد سے رات کو اپنے سفر کے سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ سلیم نے ایک مخصوص ستارے کو اپنے دائیں طرف موجود پا کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا سفر ابھی تک صحیح سمت میں جاری ہے۔ بڑے احتیاط سے اس نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا اور تقریباً 200 گز گھاس پر چلنے کے بعد اندر چلتا چلا گیا۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہوا کی مخالف سمت سے اس نے درجنوں بوٹوں کی دمک اپنی سمت آتی محسوس کر لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں دکھائی دینے والی دوربین کی مدد سے کسی نے اس کی موجودگی کا اندازہ لگا کر اس کے تعاقب میں سیکورٹی فورسز کو لگا دیا تھا۔ سلیم آہنی قدموں پر جم کر بیٹھ گیا۔ خطرات کا احساس ہوتی ہی اس کے تمام حصے جاگ پڑتی تھی۔ ان لمحات میں وہ بہت خطرناک ہو جاتا تھا، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار۔ خطرے کا احساس اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اس کے حالات شکاریوں کے نرغے میں آئے اس خونخوار چیتے جیسے بنا دیا کرتا تھا جو اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو چیر پاٹ سے دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات بھی طے تھی کہ ان لوگوں کو اس کے یہاں موجودگی کا شک ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس علاقے کو گھیرے میں لینے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اب وہ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتا تو وہ آسانی سے اس کی سمت کا تعین کر کے اسے گھیر لیتے۔ اس بات کا علم سلیم کو بھی تھا کہ انتہائی ناگزیر حالات ہی میں بھارتی سیکورٹی فورسز اسے گولی کا نشانہ بنائیں گے، کیونکہ کسی طرح سے اسے بصورت زندہ گرفتار کرنے کے احکامات جاری کی ہوئی تھی، اور اب تک بھارت میں سے کوئی ایسا ایجنسی نہیں بنی تھی جو کے احکامات کی خلاف ورزی کا تصور بھی کر سکے۔ جو تعاقب میں آنے والوں کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، اس کی خون میں موجود انگارے برق رفتاری سے دوڑنے لگے تھے۔ انہوں نے نیم دائرے کی شکل میں پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلیم ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کے ذہن سیکورٹی فورسز سے زیادہ برق رفتاری سے فرار کا اگلا مرحلہ طے کر رہا تھا۔ اس علاقے کے ممکنہ لوکیشن کو اس کی آنکھیں بند کر کے ذہن میں زور ڈالتے ہوئے دہرانا شروع کیا اور جلدی ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اچانک اس نے 2-3 دھماکوں کی آوازیں سنی، جس کے ساتھ ہی آسمان پر آگ پھیلنے لگی۔ بھارتیوں نے اندھیرے کا طلسم توڑنے کے لیے
رات کو دن بنانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس علاقے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتی ہی پہلے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا اور اب اس کی موجودگی کا جائزہ لینے کے لیے روشنی راؤنڈ فائر کرنے لگے تھے کہ حالات کی نزاکت کا احساس ہوتی ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر دھرا موڑا سا رومال اپنے سامنے رکھ لیا۔ ایسا رومال یہاں کے دیہاتی عموماً کبھی سر پر پگڑی کی طرح باندھ لیا کرتے تھے اور کبھی کندھے پر رکھا کرتے تھے۔ اس رومال کو پھر وہ گولائی کی شکل میں سر پر رکھ کر سر پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ہوا کے سمت کا اندازہ کیا اور ایک طرف ہٹ کر رومال کو خشک گھاس پر پھیلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جیب سے سگریٹ لائٹر نکالا اور اپنی سمت والے رومال کونے کو آگ لگا دی۔ چند سیکنڈ میں رومال کی آگ خشک جنگلی گھاس میں پھیل گئی۔ ہوا نے آگ کے لیے بارود کا کام کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دور تک پہلے خشک گھاس کو چٹنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ حملہ اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ نیم دائرے کے شکل میں موجود پوزیشن سنبھالے بھارتی سیکورٹی فورسز کے جوان جو اب جنگلی گھاس کے طویل سلسلے میں تقریباً داخل ہو چکے تھے، بکھلا کر اس کی طرف واپس بھاگنے جیسے اس پر اچانک مارٹر توپوں نے گولے برسانا شروع کر دی ہو۔ ویل ڈن، بے ساختہ کرنل بخش نے داد بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اشونی کمار کے ساتھ یہاں سے قریب ایک فرلانگ دور اسی چھوٹے سے نالے کے پل پر کھڑے تھے جس سے کا سلسلہ آگے جا کر اس کچے راستے سے ملتا جو گنگا نگر کی طرف جانے والی سڑک تک پہنچتا تھا۔ انہیں اس بات کا قوی امید تھی کہ گنگا نگر تک جانے کے لیے سلیم ضرور یہی راستہ اختیار کرے گا۔ آگ کی شعلے بلند ہوتی اشونی کمار نے بھی دیکھے تھے، لیکن اب بھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب کرنل بخش کے منہ سے ویلڈن نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وائٹ فلاور کا کارنامہ ہے جس نے اپنے تعاقب میں آنے والے بھارتی فورسز کا پہلا بھرپور سرپرائز دیا تھا۔ اس سے اب اندازہ ہوا تھا کہ کرنل بخش نے معمول سے زیادہ احتیاطی اقدامات کیوں اپنائے تھے۔ وائٹ فلاور کے پہلے ہی حملے نے اشونی کمار کو احساس دلایا تھا کہ یہ کوئی معمولی قسم کا انٹیلیجنس ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ ایک انتہائی تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا جس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اپنے نوجوانوں سے کہو بی ایس ایف والوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور گرین بیلٹ کی طرف دور دور تک چھپ کر پوزیشن لے لے۔ خبردار، کوئی معمولی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل بخش جس نے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی اپنے نائب کیپٹن اشونی کمار سے مخاطب ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے لانگ رینج واکی ٹاکی پر کرنل کا یہ حکم آگے پہنچا دیا۔ بھارتی فوج کے اس خصوصی کمانڈو دستے نے جس کی کمان فی الوقت کیپٹن اشونی کمار کر رہا تھا، حکم موصول ہوتی ہی اپنی پوزیشنیں چھوڑی اور وہ تیزی سے مطلوبہ کیموفلاج ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ اشونی کمار پر اب کرنل بخش کا غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی ادراک ہو رہا تھا۔ کرنل بخش نے سفید پول کے آپریشن گرفتاری کے لیے اگلے ہی روز ہونے والے اس کانفرنس میں اشونی کمار کے ساتھ شرکت کی تھی جو بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس نے گرفتاری کے مشترکہ آپریشن پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 15 کمانڈوز کی اس خصوصی دستے کو کمال ہوشیاری سے الگ رکھا تھا اور وہ یہ لوگ ایک الگ منصوبے پر اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھے۔ اس کے سامنے اچانک ہی دن طلوع ہو گیا تھا۔ یہ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کے وہ لوگ تھے جو وائٹ فلاور کے اس حملے سے بکھلا کر اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور اب اپنا غصہ روشنی راؤنڈ پر نکال رہے تھے۔ گدھے کہیں کے، کرنل بخش نے اگلا فقرہ کہا۔ کیپٹن اشونی کمار نے چھونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے لگائی آگ کی روشنی کیا کم ہے الو کے پھٹے، زمین پر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور اب آسمان پر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ سر، یہ لوگ سارا کھیل بگاڑ دیں گے، انہیں روکنا چاہیے۔ اشونی کمار کو بھی ان کے اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ کرنل بخش نے اس کے ہاتھ سے واکی ٹاکی پکڑا اور دوسری ہی لمحے وہ اپنے عقب میں موجود بی ایس ایف کے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں
اس کی کمپنی کمانڈنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کمپنی کمانڈنٹ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے جوانوں کو روشنی راؤنڈ فائر کرنے سے روک دیں۔ کمپنی کمانڈر کو شاید اس کی بات جلدی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے دوسری ہی لمحے اپنے بکھلائے ہوئے پلاٹون کمانڈنٹ کو ڈانٹ کر اس حرکت سے منع کر دیا۔ روشنی راؤنڈ کی فائر اب رک چکی تھی۔ اچانک ہی فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج پڑی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔